امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بازار سے گزر رہے تھے اور اتفاق سے اس بازار میں ایک شخص آپ کا مقروض تھا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تو وہ آپ کو دیکھ کر چھپ گیا۔ امام صاحب تشریف لائے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کیوں چھپا ہے؟ تو بتایا گیا حضور والا یہ آپ کا مقروض تھا اور آپ کو آتے دیکھا تو قرضے کے ڈر کی وجہ سے چھپ گیا۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے بلایا اور بلا کر فرمانے لگے بیٹا مجھ سے زیادہ ڈرنے کا حق تیرے پاس رب ذوالجلال کا ہونا چاہیے، اور تو مجھ سے ڈر رہا ہے جبکہ تجھے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس نے کہا حضور والا میں نے آپ کا قرض دینا تھا، اور امام صاحب فرمانے لگے مجھے تو یاد ہی نہیں۔ اس کے دل کی اس کیفیت کو دیکھ کر فرمانے لگے جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ معاف کر دیا۔ ہمارے یہاں ہمارا عمل اور ہمارا کردار کس طرف جاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی پر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ کی مبارک زندگی پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وقت کے بادشاہ نے قاضی کے عہدے کے لیے بلایا، جس کو آج کل ہمارے دور میں چیف جسٹس کا عہدہ کہتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدے کے لیے وقت کے بادشاہ نے آپ کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو قاضی کے عہدے پر لانا چاہتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہارا یہ دیا ہوا عہدہ بالکل قبول نہیں ہے۔ آج کل کے کوئی حضرت ہوتے تو وہ تو نہ جانے کیا کچھ بیچ کے بھی یہ عہدہ لیتے۔ ہمارے اس دور میں کیا جبہ و دستار سر عام بازار میں نہیں بک رہے؟ یہ چند ووٹوں کی بات تھی تو نہ جانے کیسی کیسی نیلامیاں لگ گئی، اور ہمارے وقت کے علماء ایک چھوٹی سی وزارت کے لیے کس کس کے دروازے پہ نہیں جا رہے، کون کون سی خوشامد ہے جو نہیں کرتے نظر آئے، کیسی کیسی باتیں اور کیسی کیسی تقریریں کرتے ہیں کہ یہ ایک کرسی مل جائے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے سبب ہم لوگ حنفی ہیں، آپ علم کے کس قدر بادشاہ ہیں کہ وقت کا بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ قاضی کے عہدے پر فائز ہو جائیں، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ عہدہ ہرگز قبول نہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ کی بات کے انکار کا انجام کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہمیں اس انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وقت کے بادشاہ نے حکم دیا اور آپ کو قید کیا گیا اور جیل میں بند کر دیا گیا۔ 70 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر ہے اور یہ بڑھاپے کا عالم ہوتا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس عمر کے اندر روزانہ 50 کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن آپ انہیں برداشت تو کرتے رہے، اس پر صبر تو فرماتے رہے، لیکن اس عہدے کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ آپ سے محبت کرنے والا ایک شخص آپ تک پہنچا اور کہنے لگا حضور والا جب بادشاہ وقت آپ کو عہدہ دے رہا تھا تو آپ کو تو یہ عہدہ لے لینا چاہیے تھا۔ کتنے لوگ تو چل کے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ عہدہ ہمیں مل جائے، کتنی بڑی بڑی وہ تو سفارشیں کرواتے ہیں، اور آپ کو بادشاہ وقت خود کہہ رہے ہیں اور آپ اسے قبول نہیں کر رہے۔ تو امام صاحب مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا اس عہدے کو ہم اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ وہ وقت کے بادشاہ جب کسی کام پر فیصلہ کرواتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم نے دیکھا نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ فیصلوں پر اپنی مرضی نافذ کرتے ہیں، اور فرمایا اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے اس علم کا فیضان یہ ہے، اس علم کا نور یہ ہے، اور علم ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ سب سے بڑا حکم اللہ کا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کسی کا حکم نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے
جو ہے وہ جیل تو برداشت کر لی تھی، آپ روزانہ 50 کوڑے تو برداشت کرتے رہے، لیکن آپ نے ایسے عہدے کو قبول نہیں کیا جس عہدے کے اندر آ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بھی ادبی ہو جائے۔ اور پھر جیلی میں آپ کا وصال ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر وقت کے جید عالم تھے، اور اللہ نے آپ کو اس قدر مقام و مرتبہ